روحانی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ایسے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو فل واچ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطانی مردود سے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ملک ظہور تام کا بیان، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور مملوک مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا دار العمل ہے اور اس کے لیے ایک آخر ہے، جہاں کے سلسلہ کو ازلی و قدیم کہنا باطل ہے۔ اختتام دنیا کے بعد ایک جزا کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجے اور تجھی سے مدد چاہتے۔ ایاک نعبد، ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے اور عبادت کی مقبولیت عقیدہ کی صحت پر موقوف ہے۔ مثلا نعبدو کے صیغہ جمع سے ادا بجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ درجہ قبول پاتی ہیں۔ مسئلہ اس میں رد شرک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی عبادت۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان مددگار وہی ہے، باقی آلات خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے تو قرآن پاک میں اعینونی بقوت، میری مدد طاقت سے کرو، اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، کیوں وارد ہوتا، اور احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ صدق اللہ العظیم۔ ایسے ہی قرآن پاک کے تفسیر کے ساتھ فل ویڈیو واچ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ایسے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے آمین ضرور لکھیں۔